کنفیوژن در کنفیوژن. وزیر اعظم کہہ رہا ہے اس وقت تک 190 کھلاڑیوں کو ہٹ وکٹ ہو جانا چاہیے تھا. گویا یہ پرچہ وہ کاتب تقدیر معاذ اللہ الا معاذ اللہ کے خلاف ہی کاٹ رہا ہے کہ اب تک ایسا ہوا کیوں نہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت بھیانک صورتحال ہے. ڈاکٹر ظفر مرزا پھر کیوں کہہ رہے تھے کہ ثم الحمدللہ ہمارے تخمینوں سے بہت کم یہ ہوا ہے. اٹ مینز کہ آل ویل. فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے جو پرچہ کاٹا سندھ سرکار کے خلاف، بلاول بھٹو کے خلاف، ان کی حکومت کے خلاف، وہ پرچہ تو خود ان کے وزیر اعظم کے خلاف کٹ گیا. وہ کہہ رہی ہیں یہ خوف کا کاروبار کیوں کیا جا رہا ہے. یہ کاروبار میں سب سے پہلے حصہ تو میرے وزیر اعظم ڈال رہے تھے. سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اس مہینے کے آخر پہ آئی سی یو وینٹیلیٹر کی قلت پڑنے والی ہے، جس بات کو آج دہرایا محترم بلاول بھٹو صاحب نے. انہوں نے بھی کہا الا معاذ اللہ، توبہ استغفار، میرے منہ میں خاک، اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ کبھی یہ وقت پاکستان اور پاکستانیوں پر نہ لائے کہ سڑکوں پر لوگوں کا علاج ہو رہا ہوگا. اس کا مطلب ہے الا معاذ اللہ، توبہ استغفار کی. یہ گویا وہی شاید سچویشن ہے جس میں ایک تحریک انصاف کا جید پبلک ریلیشنز آفیسر اور نام نہاد صحافی اسکرین پر نہایت بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ کھڑا ہو کر کے دروغ گوئی کے اعلیٰ ترین اعزاز کے لیے اداکاری کرتا پایا گیا. یہ الگ بات کہ پکڑ میں آ گیا، کیونکہ جھوٹ جب بھی بولا جاتا ہے پکڑ فوراً ہو جاتی ہے. 60,000 افراد یا 61,000 افراد کے کورونا ٹیسٹ ہوئے، جن میں سے 5 لاکھ افراد کو پازیٹیو آ گیا ٹیسٹ. یہ شکل اسکرین پر آتی ہے اور عوام سمجھ جاتی ہے اکثریت کہ اب یہ جو کچھ بولنے والا ہے اس کا قطعی کوئی تعلق اس مملکت، اس معاشرے یا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. شاید کچھ اسی قسم کی صورتحال کہیں آپس میں بھی نظر آ رہی ہے. اپنی سٹوریز کی طرف آؤں گا. سپریم کورٹ کی آبزرویشن پر ایک اور مہر، بلکہ ایک اور مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے سٹوری کو 2-3 مرتبہ کراس چیک کیا ہے. اس لیے اب یہ آپ سے بتا پا رہا ہوں کہ میرے محترم وزیر اعظم نے سابق وزیر صحت سے ملاقات کر کے ایک اہم ذمہ داری کا اندیا دیا ہے. قرین قیاس ہے کہ خسرو بختیار صاحب کو جتنی بھینکر سخت ترین سزا دی گئی ہے ایک منسٹری لے کر کے ان کو دوسری کھیلنے کودنے کے لیے دے دی گئی ہے، اسی قسم کا کوئی عبرتناک انجام عامر کیانی کا بھی ہونے ہی والا ہے. تو گویا سپریم کورٹ آف پاکستان یعنی چیف جسٹس آف پاکستان نے جو آبزرویشن، جو ریمارک دیا تھا، اس پر مہر لگا دی گئی. یہ آپ کو بتاتے ہوئے نہایت مسرت محسوس کر رہا ہوں میں کہ عامر کیانی صاحب کو اس سے پہلے جو وزارت سے محروم کیا گیا تھا، جو ان کو بے روزگار کیا گیا تھا، اس کے پیچھے ان کی وزارت میں کچھ مبینہ نیک اعمال کیے گئے تھے انورٹڈ کاماز میں، جس کی طرف محترمہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے سوان ان کرتے ہی اشارہ دیا تھا. تاہم بہت جلد یہ آواز معدوم ہو گئی. اس وقت ہمیں بتایا گیا تھا کہ ادویات کی قیمتوں میں جو مبینہ خرد برد کے معاملات ہیں، یعنی جو اضافہ کیا گیا ہے کمپنیوں کی منمانی بندر بانٹ جو ہوئی ہے، اس میں ان کا کوئی شاید عمل دخل ہے، اس کی تحقیقات ہوں گی، یہ ہمیں بتایا گیا تھا. اس کے بعد سے آج تک میں اپنے پروگرام میں چیخ چیخ کر محترم وزیر اعظم پاکستان اور ان کی کابینہ یا ان کے انمول رتنوں کی یا نیب کی، چیئرمین نیب کی، یا اور بھی جتنے یہاں پہ انصاف کرنے والے ہیں ان کی توجہ کا طالب رہا. لیکن اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ انہوں نے میرے اعتماد کو بالکل متزلزل نہیں کیا اور آج تک عامر کیانی کا ککھ بھی نہیں ہوا. اللہ کرے پروردگار کہ ان کو کوئی اچھی سی وزارت ملے تاکہ تبدیلی سرکار کا بقیہ جو کہتے ہیں وہ معاملات بھی آسانی سے طے پائیں. یہ آپ کو بتاتے ہوئے بڑی مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ عامر کیانی واحد نیکوکار نہیں ہے جنہیں اس سرکار میں نوازا جا رہا ہے. ڈیٹیل میں اگر آپ نے جاننا ہے اور اگر آپ نے کسی بڑے آدمی کی زبانی جاننا ہے تو آج کے اخبار کو کھولیے. وزیر اعظم سے سوال کرنے والے ایک صحافی جن کے بارے میں تبرہ کیا جاتا رہا، اس سوال کے بعد جو انہوں نے وزیر اعظم سے اس پریس بریفنگ میں کیا تھا، ان کے آرٹیکل میں تفصیل لکھی ہے. مختصراً میں بتاتا ہی رہتا ہوں. عامر کیانی کے بارے میں نے بتا دیا، پرویز خٹک کے بارے میں مسلسل اپنے پروگراموں میں کہتا رہا ہوں. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی اس رپورٹ کا میں ذکر کرتا رہا ہوں جس میں ان کے مبینہ کردار اور میٹرو کے حوالے سے جو وہ معاملات ہیں، جو کوسچنز ارائز کیے گئے تھے، اس کے حوالے سے میں نے ذکر کیا. تاہم ان کو الٹا پروموشن دے کر کے اور وزیر دفاع بنا دیا گیا ایسے ایک ملک کا. اس کے بعد علی زیدی صاحب کا لا حول ولا قوت، زلفی بخاری صاحب کا نام آیا. زلفی بخاری صاحب کو نیب نے کلیئر کر